کل آپ کے سامنے درس قرآن کے فضائل آپ کے سامنے بیان ہوئے تھے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بیان ہوا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے دو جملے ہم پڑھتے ہیں جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرا جملہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پہلے جملے کے بارے میں کل آپ کے سامنے میں نے باتیں کی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں، کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کے مطلب میں غور کریں، ترجمے میں غور کریں۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا، اور شیطان ہمارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرے گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب قرآن پاک آپ اٹھائیں گی، تلاوت کریں گی، تو شیطان کہے گا کہ بھئی فلاں کام رہتا ہے، فلاں کام رہتا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے۔ قسم قسم وسوسے دل میں ڈالے گا، اور کچھ نہیں تو دل میں یہ ڈالے گا کہ گھر کے لوگ جو باہر ملک گئے ہوئے ہیں یا باہر کام کرنے گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا۔ تو قسم قسم وسوسے شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک نسخہ بتایا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ایک نسخہ۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کا علاج بھی اسی میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں غصہ بہت آتا ہے، تو اس کے لیے بھی نسخہ یہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ نسخہ ہے اس کے لیے۔ دو آدمی نبی علیہ السلام کے سامنے لڑ رہے تھے، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک وہ پڑھ لے تو اس کا غصہ چلا جائے گا۔ تو غصے کو مٹانے کے لیے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جب تلاوت شروع کریں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اور اس کا معنی کیا تھا؟ معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، معنی اس کا یہ بنتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک مضبوط پناہ ہے، کیونکہ شیطان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، شیطان ہمیں نظر نہیں آتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ شیطان اور اس کی ذریت وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتی ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان آتا ہے، میاں بیوی کے درمیان رپڑا ڈالتا ہے، اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ شیطان جو بڑا شیطان ہے وہ اپنا تخت سمندر کے اوپر ڈالتا ہے،
سمندر کے اوپر اپنا ایک تخت ڈالتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور وہاں اپنا دربار لگاتا ہے شیطان بیٹھتا ہے اور دائیں بائیں اس کے سارے شاگرد بیٹھتے ہیں۔ تو شیطان اپنے مریدوں سے پوچھتا ہے، اپنے ماتحتوں سے پوچھتا ہے، اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے کہ ہاں بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ تو ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک آدمی فلاں کام کئی راستے میں جا رہا تھا، میں نے اسے کہا کہ چوری کرو، میں نے اسے چوری کرائی ہے۔ تو یہ بڑا شیطان انہیں کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا، بیٹھ جاؤ۔ دوسرا شیطان کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کے دل میں حرام کھانے کی ترغیب دی، اس نے حرام کھانا شروع کیا، اس نے کہا تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تیسرا شیطان کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا تھا، تو اسے کہتے ہیں تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اتنے میں ایک ایسا شیطان کھڑا ہو جاتا ہے جو بالکل اس دربار میں ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے انتہائی پست نظر آتا ہے، لیکن فتنے ڈالنے میں انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ایک شیطان بیٹھا ہوتا ہے ایک سائڈ پہ، بالکل اس دربار میں ظاہری طور پہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ظاہری طور پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن فتنے کے لحاظ سے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، فتنے میں ڈالنے کے لحاظ سے۔ تو اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے کیا کیا؟ تو وہ شیطان کہتا ہے کہ میں ایک گھر چلا گیا۔ اور شیطان گھر میں کیسے داخل ہوتا ہے؟ جب ہم گھر میں جاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے نا، تو اس وقت شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے ایک عالم کی بات کہ وہ جب آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے نا شیطان، تو ظاہری بات ہے کہ وہ مصلی لے کر تو نہیں بیٹھے گا کہ وہ مصلی بچھائے گا اور آپ کے گھر کے اندر نوافل پڑھے گا، دعائیں کرے گا، نہیں، وہ پھر شیطان ہی کرے گا۔ گھر داخل ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ہم نہیں پڑھتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، تو شیطان گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ پھر ساری آرام توفیق کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ڈالتا ہے، اولاد کے درمیان جھگڑے ڈالتا ہے، فسادات ڈالتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر سکون ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے شیطان کے لیے دروازہ کھول دیا اور وہ داخل ہو گیا تو پھر تو وہ سب کچھ کرے گا۔ تو اس دربار میں وہ ایک شیطان کہتا ہے بڑے شیطان سے کہ میں ایک گھر کے اندر داخل ہوا اور میاں بیوی کے درمیان میں نے جھگڑا اور فساد ڈال دیا، اور ایسا جھگڑا اور فساد ڈالا، ایسی آگ ان کے درمیان جلائی کہ کرتے 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 اس وقت میں ان کے درمیان سے جدا ہوا جب تک میں نے ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالی۔ مطلب یہ ہے کہ بس خاوند بھی طیش میں آ کر بیوی کے دل میں ڈالا، اس نے لڑائی شروع کی شوہر سے، پھر شوہر کو طیش میں لایا، شوہر نے اس کو طلاق دے دی۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شیطان جب یہ بات کہتا ہے تو یہ بڑا شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا ہے، تو نے اصل کام کیا ہے، اور آ کر یہ اس شیطان کو گلے لگا لیتا ہے، اللہ اسے گلے لگا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان فساد ڈالنا، میاں بیوی کا آپس میں نہ جڑنا، اس سے شیطان کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور میاں بیوی کے درمیان جب طلاق کی بات آتی ہے تو شیطان اس پہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو اس کا نسخہ کیا ہے؟ اس شیطان سے بچنے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں میں اگر بات آ جائے، غصہ آ جائے، خاوند پہ غصہ آ جائے، اس کے کسی کام پہ غصہ آ جائے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں تاکہ غصہ دور ہو۔ جب غصہ دور ہو جائے گا تو محبتوں سے ساری باتیں حل ہو جاتی ہیں۔
محبتوں سے ساری باتیں عرض ختم ہو جاتی ہیں، حل ہو جاتی ہیں۔ ہر ایک کام کو دیکھا کریں کہ اس کا مثبت حل بھی ہو سکتا ہے۔ لڑائی اور جھگڑا ہر بات کا حل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تلاوت بھی شروع کرتے ہیں، قرآن بھی شروع کرتے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے،